اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لقمان سورۃ مکی ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد جو عام طور پر مختصر سی آیت ہوتی ہے، علم سے بڑی لبریز ہوتی ہے، اور کہیں قرآن شریف کی شان، کہیں اللہ کی شان، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑے مختصر سے لفظوں میں اور بڑے جامع لفظوں میں بیان کی گئی ہوتی ہے۔ اس آیت میں قرآن کو حکمت سے لبریز کتاب اور ان آیتوں کو اس کتاب کی آیتیں قرار دیا گیا ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے۔ جی، ہدایت اور رحمت، ہدایت کے طور پر اور رحمت کے طور پر محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، محسنین کی تعریف کی جا رہی ہے، انہیں فردر ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہدی للمتقین اور متقین کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ متقین اور محسنین آپس میں مترادف ہیں۔ آگے جی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہی ان کی شان متقین کے حوالے سے سورۃ بقرہ کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ جی، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ بے سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے توہین والا عذاب ہے۔ اس آیت میں جو اس کے 4 اجزاء بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ جو الفاظ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو کی بات کو خریدتے ہیں۔ لغو باتیں مراد ہیں، کھیل کود مراد ہے، ساز مراد ہے، گانے بجانے مراد ہیں، خلاف شرع کلام مراد ہیں، رقص سرود مراد ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث یہاں پر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغنیات وعن شرائہن وعن کسبہن وعن اکل اسمانہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والیوں کو خریدنا، بیچنا اور ان سے کسب کروانا یا ان کا کسب کرنا اور ان کا پیسے لے کر کھانا، ان ساری چیزوں سے نہا، منع فرمایا۔ ابن ماجہ 2168 2168۔ یہی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گانے والیوں کو نہ بیچا کرو، نہ انہیں خریدا کرو، اور ولا تعلموہن، نہیں اس قسم کی تعلیم ان کو دیا کرو، ان کی تجارت میں کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وثمنہن حرام، ان کا پیسہ حرام ہے۔ اور فی مثل ھذا انزلت ھذہ الآیۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ لقمان کی یہ آیت نمبر 6 تلاوت کر کے بتایا کہ اس قسم کی عورتوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ترمذی 1282۔ لیکن جہاں تک قبول کرنے کا تعلق ہوتا ہے، میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ بار بار ضمناً بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ یہ آیت اور یہ حدیثیں پڑھ کے سنا دیں نا اس قسم کے لوگوں کو، کیا خیال ہے، قبول کر لیں گے؟ یہ کیا ہے؟
اسی لیے حکمرانوں کا شریعت کی پابندی کروانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو الصحابہ نے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا هو الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو یرددھا ثلاث مرات۔ آپ نے 3 بار دوہرا کے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت کا تعلق گانے بجانے سے۔ بغوی جلد 3 صفحہ 506۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے علماء کرام جب گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ تم نے قرآن کے خلاف کہا ہے، تو انہیں توقع ہوتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، یہ انسان بن جائے گا، آگے انسانیت ہوتی کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو کہتے ہوئے کہ میں مولویوں کے فتووں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں یہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہو کل لہو و لعب، یہ ہر قسم کا لہو اور لعب ہوتا ہے۔ ابن جریر بغوی۔ اور افسوس ایسے لوگوں پر جن پر عالم ہونے کا لیبل لگا ہوتا ہے اور وہ اس قسم کی چیزوں کو شیلٹر دینے کے لیے کوئی کچے پکے سجے کھبے دلائل اور وسعت قلبیاں، اعلیٰ ظرفیاں اور وسیع المشربیاں اس قسم کے لفظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حکمت سے بالکل عاری خالی لوگ دین کی روح کو سمجھتے ہی نہیں، ہر آوارگی کو شیلٹر دینا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یخرج القوم یأکلون بألسنتہم کما تأکل البقرۃ بألسنتہا، ایک قوم نکلے گی جو اپنی زبان کا کمایا ہوا اس طرح کھائے گی جیسے گائے اپنا چارہ اپنی زبان سے لپیٹ لپیٹ کے کھاتی ہے۔ مسند احمد 1597۔ اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں باب کا نام ہے جس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، باب البیان و شعر، بیان اور شاعری کا باب۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب اور گانے کے آلات، گانے بجانے کے آلات کو عربی میں معازف کہتے ہیں، سارے کے سارے آلات معازف کے لفظ کے انڈر آ جاتے ہیں، ان کو حلال کہیں گے۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت آئے گا کہ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ بخاری 5590۔ اب آپ اندازہ لگائیے جہاں اتنی بڑی وعیدیں موجود ہوں وہاں تحقیق میں اتنی بال کی کھال اتارنا، وہ یار کم از کم احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ایک طرف خنزیر اور بندر بننے کا خطرہ ہے اور دوسری طرف تم ان بجلی کے بھاری 11,000 وولٹس کے تاروں کو چھیڑنا ہی چاہتے ہو۔ بندر بنتا ہے تو بنے، خنزیر بنتا ہے تو بنے، کوئی بات نہیں، امید ہے نہیں بنوں گا، امید ہے کرنٹ نہیں لگے گا، تو کم از کم احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ اور دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا اصول اور قاعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ اس قاعدے کا کیا تقاضا ہے؟ بچ جا۔ ہاں باقی رہ گیا اچھا کلام ترنم کے ساتھ پڑھنا، اس میں کوئی حرج، جیسے نعت شریف ہے، جائز صوفیانہ کلام ہے، تو یہ اس کے اوپر چونکہ دلائل موجود ہیں، لہذا یہ پہلو ہم نے کلیئر کرنا ضروری سمجھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی جو باہر مویشی چراتا تھا، اور وہ ہودی خان تھا، جیسے جانور چرانے والے آدمی باہر کو کلام پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ڈھول باجے کی بات نہیں ہو رہی، یہ سادہ کلام کی بات ہو رہی، تو لوگ پھر مکس اپ کر دیتے ہیں جن کی نیتوں میں وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو ان کا نام انجشا تھا، ان کو انجشا کہا جاتا تھا، انجشا، الف نون جیم شین ہا گولتے ہیں، اس کو ہا پڑھا جاتا ہے۔ وکان حسن الصوت، ان کی آواز بڑی پیاری تھی،
फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुवैदक या अंजशा ला तुकस्सिर अलक़वारीर। एक दिन उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजशा कोई कलाम सुनाओ लेकिन तेरी आवाज़ औरतों तक न जाए। देखिए एहतियात के साथ, ला तुकस्सिरिल क़वारीर, तेरी आवाज़ औरतों तक न जाए। बुखारी 6211, मुस्लिम में सुनन दारमी में ये हदीस मौजूद। बुखारी 6211। फ़कीर ने नातों पर एक किताब लिखी है, उसके शुरू में एक मुकदमा बनाया है, उसमें नात गोई के आदाब, शायरी के आदाब वो सारे लिख दिए। बहुत अरसे से वो किताब शायद 15-20 साल से छाप रही है और वो आदाब हमने लिख दिए हैं। हमारा काम है अपना फ़र्ज़ अदा करना। मानने वाले मानते हैं या नहीं मानते, ये आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं और आप सुनते जा रहे हैं कुरान का इनके खिलाफ कितना शिकवा है। नहीं सुनते। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत बड़े वली गुजरे हैं। 3री सदी के एंड पे उनका विसाल हुआ। 298, 99, 300 इधर करके अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं और बहुत बड़े वली हैं। जैसा मैंने एक दफ़ा बताया भी था कि जिन वलियों की विलायत मुसल्लम हो और उम्मत उनको मुतफ़िक़ा तौर पर वली मान चुकी हो, जैसे चारों सलासिल के बानी औलिया समझे जाते हैं, या ये हज़रत जुनैद बगदादी हैं, हज़रत अबुल हुसैन नूरी हैं, आइम्मा अहले बैत हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हैं। इस किस्म की हस्तियों में से किसी की विलायत का इनकार करना गुमराही है। अब यह हज़रत जुनैद बगदादी का फरमान इमाम कुशैरी ने रिसाला कुशैरिया में और इमाम गज़ाली ने इहयाल उलूम में बयान किया। आप फरमाते हैं कि अस्समाउ यहताज इला सलासत अशिया, ये जो साज के बग़ैर समा है, क्योंकि साज 3री सदी में तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो अगर कहीं शुरू भी हुआ है तो ये 6ठी-7वीं सदी में बाज़ मशाइख की तरफ मंसूब करके इसको शुरू किया गया है, वरना पहले तो ये बिल्कुल मुतफ़िक़ा तौर पर होता ही नहीं था। तो आप फरमाते हैं कि समा जो है यानी मुतलक सिर्फ कलाम सुनना, इसके लिए भी शर्तें हैं। वो 3 शर्तें, व इल्ला फला तस्मा, वरना कलाम ना सुना कर। वो 3 शर्तें क्या है? अज़्ज़मान वल मकान वल इख़वान। बिल्कुल आसान है। अज़्ज़मान वल मकान वल इख़वान, रिसाला कुशैरिया सफ़ा 369, 369। ज़मान का मतलब है कि नमाज का और ज़रूरी इबादत का वक्त नहीं होना चाहिए। मकान का मतलब यह है कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए, अलहदा जगह बनी हुई हो, होटल नहीं होना चाहिए, गली बाजार नहीं होना चाहिए। आज हमारी इस किस्म की महफिलें अक्सर चौकों में और बाज़ारों में ही हो रही होती हैं। कौन बताए? पेशावरों का पेशा ख़राब होता है। तो जो बुज़ुर्ग समा के कायल हैं, उनका कम अज़ कम समा को अपने आदाब के मुताबिक इख्तियार रखना एक माकूल उनका तरीका ज़रूर है। उनका इख्तिलाफ समा से रोकने वालों के साथ इल्मी है और संजीदा है, इसलिए हम उनका बावजूद इख्तिलाफ के अदब और एहतराम करते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर शराफत है। लेकिन ये जो गलियों में और बाज़ारों में छोकरे मोहल्ले वालों से फंड करके अपने तौर पर जो शुरू कर देते हैं, इसके तो खिलाफ शरअ होने पर सब तमाम सिलसिले मुत्तफिक हैं। वो खुद इससे मना फरमाते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमने इनको ये ट्रेनिंग दी हुई। बाज़ आस्थानों पे आप जाएं जहाँ समा होता है तो वो बड़े महज़्ज़ब तरीके से समा को इख्तियार फरमाते हैं, तो उनका हम बावजूद इस इख्तिलाफ के एहतराम करते हैं। ज़मान हो गया और मकान हो गया, और तीसरी चीज़ है इख़वान। इख़वान का मतलब है भाई, यानी इस महफिल को अटेंड करने वाले भी कुछ अहलियत वाले होने चाहिए, औरतें ना हों, बच्चे ना हों। और ये जो साउंड लगा दिया जाता है चौक में, औरतें और बच्चे उससे महफूज हैं, घर घर आवाज़ जा रही होती, बल्कि औरतें बाज़ वक़्त एक तरफ बिठाई गई होती हैं।
اور اہلیت والے ہونے چاہیے، صاحب طریقت ہونے چاہیے، عام آدمی ہونے نہیں چاہیے، اور مرشد پاس موجود ہو تاکہ اگر کسی پر کوئی حال کوئی کیفیت آ جائے تو اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیں وہ آداب جن کو قرآن و سنت میں اور صوفیاء کے اقوال سے مزین کر کے کتابوں کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں گرانی ہے تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جی آیت آسان ہے، آگے چلیے۔ سننا ہی نہیں چاہتے، آیتیں پڑھو تو منہ پھیر لیں گے، کانوں پر اثر ہی نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس نے اثر کیا ہوا ہے۔ اور یہ کلمہ حق خواہ اللہ کا اپنا کلام کیوں نہ ہو اور مسلمان کہلانے والا ہے اور قرآن سنایا جا رہا ہے، مجال ہے کہ اثر ہو جائے۔ چلیے جی۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے راحت کی جنتیں ہیں۔ ہاں، یہ دوسرا پہلو ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے جنت۔ چلیے۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے سچا وعدہ فرمایا اور وہی غالب ہے حکمت والا۔ آگے چلیے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے ستونوں کے بغیر آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو ڈال دیا کہ وہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائی۔ جی ماشاءاللہ، اس طرح کے ارشادات عالیہ پہلے گزرے ہیں۔ چلیے۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ جی آگے چلیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کیجئے، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز بہت حمد کیا ہوا ہے۔ جی ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب حکمت کے معنی چونکہ متعدد ہوتے ہیں تو حضرت لقمان کے بارے میں امام بغوی نے لکھا ہے کہ ایک حضرت اکرمہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ باقی تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ حکیم تھے، طبیب تھے۔ اتفق العلماء على انه كان حكيما ولم يكن نبيا الا اكرمه فانه قال كان لقمان نبيا وتفرد بهذا القول۔ بغوی جلد 3 صفحہ 508۔ حضرت اکرمہ اس قول میں متفرد ہیں، ان کا اکیلا قول ہے اور کسی نے ان کی تائید نہیں کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنی اولاد کو نصیحت وصیت کرنی چاہیے، اور مرنے سے پہلے اپنی اولادوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، جیسا کہ پہلے سپارے میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ ہر ایک کی رعایا ہے، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے اس کی رعایا اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آگے چلیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
اور ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا حکم فرمایا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جی، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی۔ وصیت سے مراد نصیحت ہے، اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، اور انسان کو یہ بھی وصیت کی کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن کے رہ، اور تمہارا پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس آیت کے 5 اجزاء ہیں جو میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آگے چلیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں ان کی صحبت اختیار کر بھلائی کے ساتھ، اور اس کی راہ پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تو میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا حکم دیں تو ایسی بات نہیں ماننا، اور نہایت حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ دنیا کے اندر ڈیل بھی کرنا ہے، اور ان کا غلط کہنا بھی نہیں ماننا۔ اور کہنا کس کا ماننا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کی راہ کو اختیار کر لو جن کا رجوع میری طرف ہو۔ یہ وہی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والا نقشہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف پلٹتا ہو، جو اللہ والا ہو، جن پر اللہ کا انعام ہو، تو ان کی پیروی، اور کہیں سبیل المومنین کا لفظ قرآن میں آتا ہے کہ سبیل المومنین، مومنوں کی راہ کے اوپر چلتے رہو، تو بہت ساری آیتوں کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی بھی بابوں کا ناشکرہ نہ ہونا، اور ان کے اوپر تنقید نہ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی راہ پہ چلنا۔ باقی ساری باتیں ایک طرف، ان کی راہ پہ چلنے کا حکم ہے، ان کی راہ پہ نہ چلنا تو دور کی بات۔ اگر کوئی ان پر تنقید کرتا ہوا آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے لوگوں کو ہٹانا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں بے شک نوٹ کریں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور صراط الذین انعمت علیہم وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور آمنوا کما آمن الناس، اور فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ بے شمار آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ جس نے اس امت میں کامیاب ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جن لوگوں کے تھرو ہم تک پہنچا ہے، ان میں سے ایک ایک کے قدموں سے لگ کے رہنا پڑے گا، سب کا ادب کرنا ہوگا، سب سے دین سیکھنا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ میں صدیق اکبر ٹاپ پر ہیں۔ انہ حین اسلم اتاہ عثمان و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف۔ صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ کی میجورٹی ہے۔ یہ سارے کے سارے صدیق اکبر کے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے، قد صدقت ھذا الرجل وآمنت بہ، تو اس ہستی پر ایمان بھی لایا ہے اور ان کی تم نے تصدیق بھی کی ہے۔ قال نعم وهو صادق، انہوں نے کہا ہاں وہ سچے ہیں۔ فآمنوا بہ، تم بھی ایمان لے آؤ۔ ثم حملهم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسلموا، پھر وہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، انہیں قائل کیا، اور یہ سب لوگ صدیق اکبر کے کہنے پر اور تبلیغ کرنے اور ترغیب دینے پر مسلمان ہوئے۔ فہؤلاء لہم سابقۃ الاسلام اسلموا بارشاد ابی بکر، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر سبقت رکھنے والے لوگ ہیں، اول ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور یہ ابو بکر کی نصیحت اور ارشاد کے مطابق ایمان لائے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया यानी अबा बकर। अल्लाह ने फरमाया जो मेरी तरफ रुजू करता हो उसकी राह पे चल, यानी अबू बकर सिद्दीक। ये अव्वलीन मिसदाक हैं इस आयत के, और पूरी उम्मत के लिए एक अमूमी कायदा है कि आपने अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों की तरफ पलटना है, उनकी राह को इख्तियार करना है। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान है वो, और उसके बारे में जानना चाहो तो किसी खबरदार से पूछो। बगवी जिल्द 3 सफ़ा 510। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। लुकमान ने फरमाया, ए मेरे बेटे, बेशक अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वो किसी चट्टान में हो या आसमानों या ज़मीनों में कहीं छुपी हुई हो, अल्लाह उसे ले आएगा। यकीनन अल्लाह हर बारीकी को खूब जानने वाला, हर चीज़ से खूब खबरदार है। या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिलमअरूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे बेटे, नमाज कायम रख और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोक, और जो तकलीफ़ तुझे पहुँचे उस पर सब्र कर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। ऐ मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाता, नमाज कायम कर। ये हज़रत लुकमान अपने बेटे को जो वसीयतें कर रहे हैं, पहली वसीयत क्या थी? अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना, फिर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, फिर अल्लाह वालों की राह पे चलते रहना, और अब फरमाया जा रहा है कि नमाज कायम करना, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहना, वस्बिर अला मा असाबक, जब दीन का काम करो तो तुझे हो सकता है तकलीफ़ें भी आएँ, उन पर तुमने सब्र करना है। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मतों के काम हैं। दीन की खातिर तकलीफ़ सहना और डटे रहना और हिकमत अमली और अपनी हकीमाना पॉलिसी इख्तियार करना और अपनी सोच को एक ख़ास रुख दिए रखना और अपने टारगेट पर नज़र रखना, और ये जहन में रखना कि मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह का रसूल मुझे देख रहे हैं। न बुज़दिल होना है, न जज्बाती होना है, न डरना है, न चिढ़ना है। ये अज़्मुल उमूर में से है। इस आयत में 5 अज्जा हैं। नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोक, इस रास्ते में तकलीफ़ें आएँ तो सब्र कर, ये बड़ी हिम्मत का काम है। वला तुसअिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। और तकब्बुर के साथ लोगों से अपना रुख ना फेर और ज़मीन में अकड़ता हुआ ना चल, बेशक अल्लाह किसी अकड़ने वाले मुतकब्बिर को पसंद नहीं फरमाता। ला तुसअिर खद्दक लिन्नास, अपने रुखसार लोगों के सामने इस तरह ना रख दे कि जिसकी मर्ज़ी हो तुम्हें थप्पड़ मारता रहे। यानी आजिज़ी का ये अंदाज़ भी मना किया गया है। अपने आप को बचाना ज़रूरी है, अपने आप को खुद जलील नहीं होने देना चाहिए। इस पर साफ हदीसें अलग से भी मौजूद हैं। मा कान लिमुमिन अन युज़िल्ल नफ्सहु, मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को खुद जलील करे। और वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन में अकड़ के ना चल। ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं। निरा किसी के सामने अपने आप को जूते मारने के लिए पेश भी ना कर दे और तकब्बुर भी ना कर, हकीकत पसंद होना चाहिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला किसी भी घुमंड रखने वाले को पसंद नहीं करता। वक़सिद फ़ी मश्यिक वग़ुद्दुद मिन सौतिक इन्न अनक़रल अस्वाति लसौतुल हमीर। और अपनी चाल में म्याना रवी इख्तियार कर और कुछ अपनी आवाज़ पस्त कर, बेशक सब आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। वक़सिद फ़ी मश्यिक, अपने चलने में एतदाल रख। चाल तक बताना ये किस मज़हब का कमाल है। हदीस में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी गुफ्तगू, हुजूर जैसे अंदाज, हुजूर जैसा चलना, ये मैंने सैयदा फातिमा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। और यही लफ्ज़ इब्ने मसऊद के बारे में आते हैं बुखारी में, सैयदा ज़हरा पाक के बारे में ये अल्फाज तिरमिज़ी में है, और इब्ने मसऊद के बारे में यही अल्फाज हैं और वो बुखारी में।
वक़दुद मिन सौतिका, अपनी आवाज़ को पस्त रख। ये चीख चीख कर पुकारना, बोलना, और ख़ास तौर से बाज़ारों में चीखना, उसके बारे में अलग हदीसें, नबी पाक की शान और सिफ़तें जो तौरात में बयान हुए उनमें ये भी मज़कूर है कि वो मेरा महबूब जब आएगा तो कभी बाज़ारों में चीख चीख कर नहीं बोलेगा। जो आपकी शान नबुव्वत और संजीदगी के मुनाफी हो, ऐसी कोई बात नहीं मेरा महबूब करेगा। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की है। समझाना ये मकसद है, गधा अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वो चूँकि मुकल्लफ नहीं है, लिहाजा उसके बारे में ऐसी बात कह देना कोई उसकी तौहीन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये पढ़ा, हज़रत जाबिर ने ये आयत पढ़ी, वक़सिद फ़ी मशियका वग़दुद मिन सौतिका, ये आयत पढ़ी, अपने चलने को एतदाल पे रख और अपनी आवाज़ को आहिस्ता रख। फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खरजा मशौ बैन यदैहि फ़ख़ल्लौ ज़हरहु लिल मलाइकत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो सहाबा इकराम आगे दाएं बाएं होते थे, लेकिन हुजूर के बिल्कुल पीछे पीछे नहीं चलते थे, फरिश्तों के लिए जगह खाली रखी जाती थी। मुस्तदरक हाकिम 3595 3595। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा समिअतुम सियाहत दीकति फस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही फ़इन्नहा रअत मलकन, जब तुम मुर्ग़ की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगा करो, मुर्ग़ ने फ़रिश्ता देखा होता है। वज़ा समिअतुम नहीक़ल हिमार, जब गधे की हींग सुनो तो फ़तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनश शैतान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो, फ़इन्नहु रआ शैतानन, गधा शैतान को देख कर हींगता है। बुखारी 3303 3303। इस आयत के तहत और भी कुछ हदीसें हैं, इख्तिसार के पेश नज़र हम आगे चलते हैं। ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اے لوگو، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں، اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اللہ نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ ظاہری نعمت بدنی نعمتیں ہیں، یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، چلنا پھرنا، صحت عام طور پر ہر انسان کو میسر ہے۔ اور باطنی نعمتیں یہ قلب ہے، حواس ہیں، عقل ہے، اخلاق ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب دی ہیں اور سکھائی۔ آگے ان کو مینٹین رکھنا اور اپنے کردار کو درست رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اسی کے حوالے سے تم پہ حساب کتاب لاگو ہے۔ اور لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں اہل حق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس میٹیریل کیا ہے، وہ کس بیس اور کس بنیاد پر جھگڑا کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم کوئی نہیں، علم کے بغیر جھگڑا، اور بے علم جو جھگڑالو ہوتا ہے نا، بڑا ڈاڈا ہوتا ہے۔ کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول ہے، لیکن میں نے سرچ کیا ہے، مجھے امام شافعی کا قول یہ ملا نہیں ہے۔ بہرحال یہ قول موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی عالم سے بحث کی ہے میں جیت گیا ہوں، اور جب بھی میں نے کسی جاہل سے بات کی ہے میں ہار گیا ہوں۔ اور جاہل آپ کے پاس قرآن حدیث کی روشنی میں بات نہیں کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی اس نے واقعہ سنا ہوا ہوگا، بس وہ مندری والا ہاتھ نظری آمدائی، اس قسم کے اس نے شعر و شاعری سنی ہوئی ہوگی، اس کو وہ قرآن سے اوپر سمجھ رہا ہوگا، کسی بے وقوف آدمی سے ایسی باتیں سن لی ہوں گی، یا اپنے کسی مذہب والے سے۔ اب اس کو آپ قائل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی مت مار دے گا، اور اگر وہ تھوڑا سا باتونی بھی ہو تو پھر تو آپ کو ایک کیارہ بھی نہیں جانے دے گا بغیر علم کے بحث۔ تو وہ جن بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں، غالباً امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی عالم سے بحث کی ہے میں جیت گیا ہوں، جب بھی میں نے کسی جاہل سے بات کی ہے میں ہار گیا ہوں۔
ولا ہدن، اور ان کے پاس ہدایت بھی کوئی نہیں۔ ہدایت سے مراد کوئی کامل اور ساؤنڈ قسم کی معلومات ہو، کوئی علمی بات ہو، کوئی پکی انفارمیشن ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جب بھی آپ سے جاہل آدمی الجھے گا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس بندے پہ وقت ضائع کرنے والی بات۔ ولا کتاب منیر، اور ایسے لوگوں کے پاس کوئی چمکتی ہوئی کتاب بھی نہیں ہوتی۔ اور کتاب کیا ہو، کتاب کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ آیت پڑھے نا کہ یار میں تشریح نہیں کر رہا، صاف صاف اللہ کے الفاظ اپنے ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، مجال ہے اس کے کان پہ جو بھی رنگے۔ اس نے وہ ڈھولا یاد کیا ہوا ہے، وہ کہاں کرے؟ وہ کسی کی محفل میں بیٹھا رہا ہے، اس نے اس کو ڈسا ہوا ہے، ڈنگا ہوا ہے، وہ کہاں کرے؟ ایک عرصے سے ان کی دوستی میں پھنسا ہوا ہے، ادھر ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اثر کر چکا ہے۔ یہ نفسیات ہے، اس کو وہ 1 منٹ میں کیسے جھٹک دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مناظرے سے بہت کم لوگ قائل ہوتے ہیں، بہت میں انگنت لوگ ایسے بتا سکتا ہوں، خود پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ دلائل کی روشنی میں وہ کتابیں لے کر مناظرہ کرنے کے لیے نکلے ہوتے تھے، لیکن وہ اگر گرے تو کس بات پہ گرے؟ جس کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے اس کی کوئی کرامت دیکھی تو فٹافٹ، کیوں جی؟ وہ کرامت دیکھنے سے وہ سارے وہ دلائل کہاں کھپ گئے؟ اس کا مطلب ہے تم لوگوں کے دماغ میں شعرا کوئی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور انسان وہ ہے جو تصریحات کو مان لے۔ یہ بہت ضروری ہے، کھچا تانی کو نہیں، تصریحات، واضح لفظ مل جائے نا جن کا واقعی لفظی ترجمہ وہی بنتا ہو، ایسی بات صاف آ جائے نا یار، کلیئر کٹ بات آ جائے، اب ہتھیار ڈال دو۔ اللہ قسمت اچھی کرے۔ تو اس آیت میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا الگ الگ تذکرہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں مجادلہ اور جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس ککھ بھی نہیں ہوتا، نہ علم، نہ ہدایت، نہ کوئی کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ جی یہ ابا جی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آگے جی، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو بے شک اس نے مضبوط حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ آگے چلیے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں خبر دیں گے ان کے سب کاموں کی، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ جی آگے چلیے، آسان ہے بالکل۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُم إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں تھوڑا سا عارضی فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ہم انہیں بے اختیار کر دیں گے سخت عذاب کی طرف۔ جی آگے چلیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، فرمائیے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک ایسی باتیں پہلے ارشاد فرمائی جا چکی ہیں۔ آگے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت حمد کیا ہوا ہے۔ جی آگے چلیے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن کر اس کی مدد کریں، تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں، بے شک اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمت والا۔
جی اس طرح کی آیت پہلے گزری بھی ہے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کے کلمات اور اللہ کی حمد و ثنا لکھنا چاہیں تو نہ لکھ سکیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں نے تلاش کیا، میں مسجد میں گئی تو حضور کھڑے تھے، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ زوجہ کا ادب ہے اپنے شوہر نامدار کے ساتھ۔ تو آپ کے دونوں قدم مبارک جم کے زمین پر تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ اے اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکا، کما اثنیت علی نفسک، جیسا کہ تو نے اپنی شان اور اپنی ثنا خود بیان کی ہے۔ یہ حضور کی عاجزی ہے اللہ کے سامنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف فرما رہے تھے۔ مسلم 486 عزیزان گرامی، جس ہستی کی شانیں آپ پڑھتے آ رہے ہیں، جس پاک نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، آخری نبی بنایا، اس کے دین کو مکمل کیا، بے شمار معجزات عطا فرمائے اور اتنا اونچا مقام دیا کہ لوگ آپ کو سجدہ کرنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے اوپر عبادات کو زیادہ لاگو کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہر وقت کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی زیادہ مانتا، لوگ سجدہ کرنے کو بھی تیار ہوں، ایسی بڑی ہستی ہونے کے باوجود عاجزی انکساری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے سامنے رات کو اپنی پیاری بیوی کا بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر کھڑے ہیں اور بیوی ڈھونڈتی ڈھونڈتی پیچھے پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا وہاں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے حق ادا کیا ہے، لیکن حضور کے اپنے الفاظ دیکھیے اور اللہ کے سامنے اپنا اعتراف دیکھیے۔ یہ ساری کی ساری عظمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا بھی بنیادی ثبوت ہے۔ ایسی ہستی جو کہے نا پھر سچ ہے، اور جس ذات کے سامنے اتنی بڑی ہستی اس قدر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، اس ذات کی عظمت کا کیا حال ہے؟ تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ کم از کم اگر ان کے اندر تھوڑا سا بھی تحقیق کا جذبہ ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایسی عظیم ہستی کا کسی کو اپنا معبود ماننا اس معبود کے برحق معبود ہونے کا ثبوت ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا اٹھانا اللہ پر ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ جی اس طرح کے ارشادات پہلے گزرے ہیں۔ تم سارے مل کر بھی دوبارہ پیدا کرنا ہو تو پہلی بار پیدا کیا تھا تو ایک کن کی دیر ہے۔ چلیے جی۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند دونوں مسخر کر دیے، ہر ایک مقرر کی ہوئی میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان سب کاموں سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ جی آیت 4 اجزاء پر مشتمل ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں شامل کرنا، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنا، اور ان کا ایک وقت مقررہ تک کے لیے جاری ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کسی کے عمل سے خبردار ہونا۔ یہ 4 چیزیں اس آیت کے اندر مذکور ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اس کو اگر بیان کیا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے تو آیت بالکل آسان ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوچھتے ہیں سب بے حقیقت ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بہت بلند ہے، نہایت بڑائی والا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے بھی 3 اجزاء ہیں۔
اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جس کو یہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ علی کبیر یعنی بلند اور بڑا ہے۔ چلیے ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے۔ جی آیت آسان ہے، آگے چلیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سائبانوں کی طرح انہیں موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے، تو جب اللہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو کوئی ان میں سے اعتدال پر قائم ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر بڑا عہد شکن سخت ناشکری کرنے والا۔ مشکل آتی ہے، لہریں ڈھانپ لیتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب نجات مل جاتی ہے تو پھر کوئی ہی ہے۔ فمنہم مقتصد، منہم کا مطلب ہے کوئی ہے ان میں، مقتصد جو حق پر ہے، اور وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، ہماری آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو خطار ہے۔ خطار کا مطلب ہے غدار، کفور ناشکرہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ مشکل کے وقت اللہ کو پکارنے کے حوالے سے یہ حدیث ہے، تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو جب مشکل کے وقت اللہ کو پکارا تھا تو بعد میں اس پکار پر قائم بھی رہے، ایسے بھی ہیں۔ تو وہ ایسے کون ہیں ان کے بارے میں حدیث نزلت فی اکرمۃ ابن ابی جہل، یہ اکرمہ بن ابی جہل ان کے حق میں آیت نازل ہوئی تھی۔ حرب عام الفتح الی البحر، وہ فتح مکہ کے سال سمندر کی طرف بھاگ گئے تھے۔ فجاءتہم ریح عاصف، وہ کشتی میں تھے تو خطرناک طوفان نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فقال اکرمۃ، اکرمہ نے وہاں پر اللہ سے عہد کیا، لئن انجانا اللہ من ھذا لارجعن الی محمد ولأضعن یدی فی یدہ، اگر مجھے اللہ نے نجات دی تو میں واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، غلامی میں آ جاؤں گا۔ تو جیسے ان نے یہ منت مانی تو فسکنت الریح، ادھر ہی ہوا رک گئی۔ فرجع اکرمۃ الی مکہ فاسلم وحسن اسلامہ، اکرمہ واپس مکہ آئے، مسلمان ہو گئے، اور جیسے مسلمان ہونا چاہیے تھا اس طرح مسلمان ہوئے۔ بغوی جلد 3 صفحہ 515، اسی آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کا یہی شان نزول ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ فریبی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ می برساتا ہے اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، جسے چاہے خوب خبر دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، غیب کی چابیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں حضور نے گن کے سنائیں، قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی بندہ کل کیا کرے گا، اور کوئی بندہ کس جگہ پہ مرے گا۔ بخاری 1039 1039۔
اچھا، اب اس آیت کو ذرا اور اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول جو علماء نے بیان کیا ہے، اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں اس کا شان نزول یوں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کاہنوں اور نجومیوں کے خلاف اتری ہے۔ یہ جو چابیاں سٹ کے لوٹے پھیر کے حساب کر کے اس قسم کے لوگ، انبیاء کا تو ہر وقت اللہ سے رابطہ ہے، یہ چیز اور ہے، اور یہ عملیات کے ماہر اور جادوگر یہ اور بلائیں ہیں۔ بالکل آپ کا میٹر ہی گھوم جائے گا اس بات کو سن کے کہ یار یہ تو کہاں کی بات ہے، کہاں فٹ کی جا رہی ہے۔ باقی رہ گیا انبیاء علیہ السلام۔ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، اس تفسیر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بعض حلقوں میں، تو علامہ ابن کثیر اس میں استثناء بیان کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا الا بعد اعلام ہی، ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے بتائے۔ اللہ بتائے تو وہ جنوا سکتا ہے، وہ جتلا سکتا ہے، وہ علم دے سکتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے تحت آپ قرطبی بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں ایک 2-3 مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، آپ کو میں نے ایک حدیث لکھائی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تو راستے میں مجھے نصیحتیں فرماتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلتے گئے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، شاید تم آئندہ سال مجھ سے نہ مل سکو، اور واپسی پہ جب تم اس مسجد کے پاس سے گزرو گے تو یہاں میری قبر ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہاں فوت ہوگا، نبی پاک علیہ السلام فوت ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے قبر انور تک بتا رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، نہ ضعیف ہے نہ حسن ہے، موضوع ہونا تو دور کی بات ہے۔ مسند احمد 21,951 21951 سند صحیح ہے۔ ایک چیز بھی ان 5 چیزوں میں سے عطا کے طور پر ثابت ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے 1 دن پہلے، جنگ بدر سے 1 دن پہلے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل یوم البدر ھذا مسرع فلان قال ویدع یدہ علی الارض ہا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ رکھ کے بتا رہے تھے کل یہاں فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ فما مات احدہم ان موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی بندہ بھی حضور کے رکھے ہوئے ہاتھ سے 1 انچ بھی سجے کھبے نہیں مرا، ادھر ہی مرا۔ مسلم 1779 1779۔ ہاں جی، کون کہاں مرے گا، ثبوت مل گیا، اور حدیث صحیح ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک صحابی خاتون کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، تو باہر سے تھکے ہارے آئے تو بیٹا بیمار چھوڑ کر گئے تھے، بیٹا فوت ہو گیا، تو بیوی نے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے بیٹے کا بتایا ہی نہیں کہ آتے میں پریشان نہ کروں، بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسی مقدس خواتین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ چکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعا دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ مسلسل سارے بیٹے پیدا ہوتے گئے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ غلہ دیا ہوا تھا، لیکن اما پاک نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، تو قبضہ نہ ہو تو شرعی تقاضا پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تمہارا تھا، لیکن ابھی تک تم نے چونکہ قبضہ نہیں کیا، یہ فقہی مسئلہ ہے نا، تو یہ تو علماء ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک چونکہ آپ نے قبضہ نہیں کیا، لہٰذا اب یہ غلہ آپس میں سارے بانٹ لینا اور اپنی دوسری بہن کو بھی حصہ دینا۔ انہوں نے کہا ابا جان میری دوسری بہن تو ہے ہی کوئی نہیں، تو فرمایا تیری ماں کے پیٹ میں ایک لڑکی ہے۔ پتہ چل گیا جی کہ رحم میں کیا ہے، اور بتا کون رہا ہے، صدیق اکبر۔ حضور کا مقام اور اونچا ہے، یہ حضور کا ایک غلام ہے۔ حدیث کہاں ہے، موطا امام مالک، بالکل سند صحیح ہے، کتاب الاقدیہ، فیصلوں کی کتاب،
باب ہے مالا یجوز من النحل، جو گفٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 40، شرمان الآثار جلد دوم صفحہ 225۔ ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ مشوری والے سائیں قدس سر العزیز کے پاس ابھی وہ ہمارا پیر بھائی زندہ حافظ نالے مٹھو، ابھی وہاں بہت بڑا مدرس ہے، اس کے ماتحت کئی مدرسے چل رہے ہیں، یہاں تشریف لا چکے ہیں کئی دفعہ۔ تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، تو وہ چھوٹی سی تھی، تو ہمارے مرشد کریم کے پاس اس کے ماں باپ نے بچی کو سکھایا کہ ہم سائیں کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو تم سائیں کا پلہ پکڑ کے کہنا سائیں مکھے ادڑو کھپے، سائیں مجھے بھائی چاہیے۔ تو بچی نے ایسا ہی کیا، سائیں مکھے ادڑو کھپے۔ سائیں نے فرمایا ادڑا پندھ میں آہن، جمع کا صیغہ بولا کہ تمہارے مطلب اس کا میں بتا رہا ہوں، تمہارے 3 بھائی سفر میں ہیں، چلے ہوئے ہیں، اور واقعی اس کے 3 بھائی پیدا ہوئے۔ اللہ کی عطا کی بات اور ہے، اور نبیوں اور ولیوں کی بات اور ہے، اور نجومیوں اور کاہنوں کے خلاف یہ آیتیں ہیں، اللہ کے پیاروں کے خلاف نہیں ہیں۔ باقی رہ گیا قیامت کا علم، اس کے بارے میں واقعی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھا، لیکن ہمارا قول مختار یہ ہے کہ حضور کے پاس اس کا بھی علم تھا، اظہار کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس میں اگر ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اس پر سختی نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔